السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میاں خلیفہ۔ یہ نام جب انسان کے مائنڈ میں آتا ہے تو انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک ہی طرف جاتا ہے، اور وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پورنوگرافی ہے۔ یہ دنیا ان کو پورن سٹار، ویشیا اور ایک پروسٹیٹیوٹ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کیوں اس انڈسٹری میں آئی، وجوہات کیا بنے اور کیا ریزنز ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کو لگا کہ ان کو یہ انڈسٹری چھوڑنی چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سرٹن فیکٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ دوستو، میاں خلیفہ بیروت لبنان میں پیدا ہوئی۔ یہ کیتھولک خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی شروع کی جو تعلیم ہے وہ بھی لبنان میں ہی ہوئی۔ پھر ان کے پیرنٹس جو ہے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے اور ان کے ساتھ یہ بھی شفٹ ہو گئی۔ پھر باقی تعلیم انہوں نے امریکہ میں لی۔ دوستو، کچھ وقت پہلے انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا BBC کو، ان کے ایک پروگرام ہارٹ ٹاک میں، اور اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ کیسی یہ اس انڈسٹری میں آئی، وہ کیا وجوہات بنے اور کیوں ان کو لگا کہ ان کو یہ انڈسٹری چھوڑنی چاہیے تھی۔ تو ان کی خود کی زبانی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جیسی ان کی تعلیم پوری ہوئی، مطلب یونیورسٹی سے یہ فارغ ہوئی، تو ان کو ماڈلنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن جو سب سے بڑا ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ ماڈلنگ نہیں کر پا رہی تھی وہ اس کا وزن تھا۔ اس کا وزن کافی زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ان میں خود اعتمادی بھی کم ہو گئی، اور یہ زیادہ تر اپنے لیے بہت کانشیس ہو گئی تھی کہ شاید ان کو کوئی اس نظر سے نہ دیکھے جس طرح لوگ باقی انسان ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس وزن کو کافی حد تک کم کیا، غالباً 50 پاؤنڈ کے آس پاس انہوں نے وزن کو کم کیا۔ ساتھ میں انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ کیسے یہ انڈسٹری آپ کو ویلکم کرتی ہے، کس طرح آپ کو کمفرٹ دیتی ہے اور کس طرح اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ یہ انہوں نے خود کہا کہ جب میں پہلی بار ایک انڈسٹری میں گئی ایک جاب کے لیے، تو انہوں نے مجھے اس طرح ویلکم کیا جیسے کہ ایک عام انڈسٹری ہے۔ ہر جگہ پر فیملی کی تصویریں لگی تھی، مطلب کسی اینگل سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایک پورنوگرافک فلم میکنگ کمپنی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا پہلا شوٹ دیا تو مذاق میں ہی صحیح انہوں نے مجھے کہا کہ اگر یہ آپ برہنہ حالت میں دے، مطلب نیکڈ ہو کے دے، تو اس سے آپ کی ویورشپ بھی زیادہ آئے گی، مطلب لوگ زیادہ اس کی پذیرائی کریں گے، پسند کریں گے، اور پیسے بھی زیادہ ملیں گے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے تھاٹس میرے مائنڈ میں ڈالے گئے۔ پھر خود کہہ رہی تھی کہ میری عمر اراؤنڈ 20 سے 21 سال کی تھی جب میں اس پورنوگرافک انڈسٹری میں انٹر ہوئی، تو نہ تو مجھے کوئی یہ بتانے والا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے یا یہ غلط چیز ہے، اور ساتھ میں پیسے میں نے کبھی اتنے پیسے دیکھے نہیں تھے۔ ایک شاٹ کے لیے مجھے $1,000 یہ لوگ پے کر رہے تھے، لیکن میرے 2 مہینے میں انہوں نے تقریباً 12 سے 13 ایسی فلمیں بنائی جو کہ بلینز آف ڈالر انہوں نے کمائے ان فلموں سے، اور کہا کہ مجھ سے ایسے کانٹریکٹ سائن کیے جن کو میں سائن کرنا نہیں چاہتی تھی، اور اس میں ایسے کلوز ڈالے جن سے میں ہٹ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں نے ایک ارادہ کیا کہ جو یہ میں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے گلٹ فیل ہو رہا تھا، اور جب انسان کو گلٹ فیل ہوتا ہے تو وہ اکثر ایسے سٹیپ اٹھاتا ہے جو اس ٹائم اس کو اچھے نہیں لگتے، لیکن یہ خود کہہ رہی تھی کہ جب مجھے گلٹ ہوا کہ جو میں کر رہی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ سے میری پوری فیملی مجھ سے دور ہو گئی تھی، اس کے پیرنٹس سے دور ہو گئے تھے۔ دوستو، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔
میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ خدارا اپنی بیٹیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ سے، کچھ شیئر کرنا چاہتی ہے آپ سے، تو اس کو سنیں، تحمل سے سنیں، ان کو وہ کمفرٹ دے تاکہ وہ آپ سے ہر بات شیئر کریں۔ بے شک اپنے والد سے نہ کر سکے، اپنی والدہ سے کریں، کیونکہ جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایک بارڈر کریٹ کر دیتے ہیں یا ایک ایسی دیوار بنا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر بات شیئر نہیں کر سکتے، یا کوئی بری چیز کے بارے میں ہم سے رائے نہیں لے سکتے، تو پھر ایسے غلط قدم وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ باقی اللہ ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بات صرف بیٹی کے لیے نہیں ہے، یہ بات بیٹے کے لیے بھی لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بنائیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر سکیں بلا جھجک کے، کیونکہ اگر ہم ایسے تعلقات نہیں بنائیں گے اپنے بچوں کے ساتھ تو وہ زیادہ تر چیزیں ہم سے چھپائیں گے۔ اسکول میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی مدرسے میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی ٹیوشن میں جا کے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا تو ڈریں گے یا تو ہچکچاہٹ فیل کریں گے کسی بھی ریزن کی وجہ سے۔ تو میری ایک درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ قائم کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کو ایک بات بتا سکیں، اور آپ اپنے بچوں کو ہر اس بری چیز سے روکیں جو آپ کو لگے کہ یہ ان کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ایک معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں وہ قوت اور وہ ہمت دے تاکہ ہم اپنے بچوں کی ایسی پرورش کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ آمین۔ دوستو، جو بات میں آپ سب کو پہنچانا چاہتا تھا اس ویڈیو کے توسل سے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پہنچ گئی ہوگی اور آپ سب اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو فیوچر میں بھی ایسے معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔